ایجنڈا پہ جی اب ایجنڈا شروع کریں پرویز رشید صاحب. جی پرویز صاحب. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. مجھ سے اپوزیشن کی طرف سے یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے، غلطیوں کی نشاندہی زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھی خبروں کی بجائے بری خبریں جو ہیں ان کو جنم دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی بات سے اپنی تقریر کا آغاز کروں. جناب والا، آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے والے دن میری بہن محترمہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جب خطاب فرما رہی تھیں تو ایک وزیر صاحب ان کے سامنے سے جھومتے جھامتے گزر کے چلے گئے تھے. اس سے کچھ دن پہلے بھی میری بہن خطاب فرما رہی تھیں تو علی زیدی صاحب نام کے ایک وزیر ہیں، وہ بھی اسی طرح اس دروازے سے داخل ہوئے اور جھومتے جھامتے ان کے سامنے سے گزر کے چلے گئے. آج یہ تقریر فرما رہی تھیں تو میرا دل جو تھا اس میں یہی خوف موجود تھا کہ کون سا وزیر آج جھومتا جھامتا ان کے سامنے سے گزرے گا. آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی وزیر، آج کی اچھی خبر محسن بھائی یہ ہے ان کے سامنے سے نہیں گزرا، اپنی خیر منائے، ایسا نہ ہو جائے آ جائے کوئی. جی پرویز صاحب. میں تو سر برداشت کرنے والا ہوں، جو ناانصافیاں ابھی تک ہوئی ہیں وہ برداشت کی، اس کو بھی برداشت کر لوں گا. لیکن یہ اچھی خبر ہے، باوجود اس کے کہ میری شکایت آپ نے سنی لیکن آپ نے اس پہ کوئی تنبیہ جاری نہیں کی جیسے آپ ہمیں جاری کرتے ہیں. تنبیہ جاری ہو گئی تھی اسی دن. اس کے باوجود اگر آج کوئی نہیں گزرا اس طریقے سے تو میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. آج کا موضوع جو ہے جی گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں، اور چونکہ آپ سے مطالبہ نیچے سے آیا، بلکہ ڈکٹیشن آئی نیچے سے کہ ایجنڈے پہ گفتگو ہونی چاہیے، تو میں اس کا، میرے لیے ڈکٹیشن ہے جناب، آپ کا حکم ہے، تو اس حکم کی تعمیل میں چاہوں گا کہ میں ان دو موضوعات پہ ہی گفتگو کو کروں. گلگت بلتستان کے انتخابات ایک عجیب و غریب انتخابات تھے جی. عجیب و غریب انتخابات اس طریقے سے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یقیناً کبھی منتخب ہونے دینا ہی نہ تھا، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے، کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ انہیں منتخب نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے وہ کر لیا جانا چاہیے. خواہ پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ جعلی اور فراڈ کمپنیوں کو دینے پڑیں بدنام کرنے کے لیے، ان جماعتوں کو، ان جماعتوں کے رہنماؤں کو وہ بھی خرچ کر دینے ہیں، لیکن انتخاب میں ان کو منتخب نہیں ہونے دینا. اب تیسری جماعت وہاں رہ جاتی تھی تحریک انصاف. پاکستان کے عوام کی کیا چوائس ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں میں سے کہ وہ تین بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، 4-5 بڑی جماعتیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، 6ٹھی جماعت بھی ہے، ان 6 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو اپنا ووٹ دیں. اور پاکستان بھر میں لوگ یہی کرتے ہیں. پورے پاکستان کے انتخابات کا پیٹرن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب انتخاب میں حصہ لیتی ہیں تو بڑی تعداد میں ان کے امیدوار منتخب ہوتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. آزاد امیدوار جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، بلکہ کم و بیش یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے بھی نہیں ہوتے کہ ان کا کبھی ذکر کیا جا سکے. لیکن جناب والا گلگت بلتستان کے نتائج جو تھے وہ پاکستان کے ان نتائج کو نفی کرتے ہیں. خود گلگت بلتستان اپنے جو ماضی کے انتخابات تھے
اس میں جو ان کی روش رہی اس کی بھی وہ نفی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ سیاسی جماعتوں کو ہی منتخب کرتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے آزاد امیدواروں کو منتخب کیا۔ چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے منتخب نہیں کیا، پسند نہیں کرتے ہوں گے، نہیں کیا، یہ ان کی آزادی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو منتخب نہیں کیا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے خوش نہیں تھے، نہیں کیا، یہ ان کی آزادی ہے، وہ نامنتخب کریں کسی کو۔ تحریک انصاف کو بھی انہوں نے منتخب نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو پاکستان میں 2.5 سال کی ان کی کارکردگی تھی، اس کے بعد یقیناً کسی کو انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا، اپنے آزاد امیدوار انہوں نے جتا لیے۔ لیکن جناب والا، وہ آزاد امیدوار جیتنے کے بعد کرتے کیا ہیں کہ جس جماعت کو وہ صوبے کے عوام ووٹ نہیں کرنا چاہتے، جس جماعت کو وہ ہرا کے آزاد امیدوار انتخاب جیتتا ہے، وہ اسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بن جاتی یا بنوا دی جاتی۔ پھر جناب والا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتیں سلیکٹڈ حکومتیں ہیں، تو کسی کو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اگر عوام کے ووٹ سے یہ منتخب ہو کے آتے تو کوئی ان کو سلیکٹڈ نہیں کہا تھا۔ لیکن جب آزاد امیدواروں کو جتا کے اور پھر ان کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ انتخاب جو ہیں اور اس انتخاب کے نتائج جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ جناب والا، لیکن ہمیں تو عادت ہے پاکستان کے عوام کو کہ 1970-71 کے بعد ہر انتخاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل ضرور کھیلا جاتا رہا ہے، اور اب وہ اتنا نمایاں ہو چکا ہے، اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ گلی گلی میں ہوتا ہے، کوچے کوچے میں ہوتا ہے۔ وہ تو ہم اپنی شکایت کل الیکشن کمیشن کے باہر بھی چل کر بیان کر لیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو ہے قرضے لینے کا۔ جناب والا، قرضوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جون کے مہینے میں وزیر اعظم صاحب نے ایک قرضہ کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس قرضہ کمیشن کا کام یہ تھا کہ وہ قرضہ کمیشن ماضی کی حکومتیں جو ہیں ان کے جو لیے ہوئے قرضے ہیں ان کے بارے میں عوام کو آگاہ کرے گا کہ وہ قرضہ کہاں پہ خرچ کیا گیا، اور اس کمیشن کو وقت دیا گیا تھا 6 مہینے کا۔ جون میں کمیشن بنا، 6 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دسمبر تک اس کمیشن کو اپنی ایک رپورٹ جاری کرنی تھی۔ جناب والا، اب تقریباً اس بات کو 1.5 سال گزر چکا ہے، اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی، چونکہ ماضی میں جن حکومتوں کے قرضے کی چھان بین ہونی ہے ان جماعتوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اس میں سے ایک جماعت کا کارکن ہوں، دوسری جماعت کے کارکن بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ قرضہ کمیشن نہ بنائیے، ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ کو روکا جائے۔ ہم بے تابی سے اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ کے انتظار میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کی جائے کہ کتنے قرض لیے گئے اور وہ قرض کہاں کہاں پر استعمال ہوئے، تاکہ جو جھوٹ کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ بتا کے کہ تمہارے نام پر لیے ہوئے قرضے سیاستدانوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، اس جھوٹ کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک مطالبہ میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ جو قرضہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، جو ابھی تک مفلوج یا معذور ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، جناب والا اس کو دوبارہ اہل بنائیں کہ وہ اپنا کام کرے، اور 2.5 سال اپنے حکومت کے بھی اس میں شامل کریں۔ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے،
5 سال پاکستان مسلم لیگ نون کے اور 2.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت کے، جو قرضے ان 10 سالوں میں لیے گئے اور جو قرضے ان 2.5 سالوں میں لیے گئے، دونوں کا حساب پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے ضروری ہے جناب والا، میں یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ 2018 میں جب یہ حکومت قائم ہوتی ہے یا قائم کی جاتی ہے تو قرضہ تھا پاکستان پر 30,000 ارب روپے کا، آج ہے پاکستان پہ قرضہ 45,000 ارب روپے کا۔ خان صاحب کی یہ تقریریں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 72 سالوں میں 6,000 ارب قرضہ لیا گیا تھا اور 72 سالوں میں 6,000 ارب قرضہ لیا گیا، یہ عمران خان صاحب کی تقریر، اور 10 سالوں میں 24,000 ارب قرضہ لیا گیا، یہ وہ فرماتے تھے۔ 24 اور 6 30 بن گئے، اب جناب قرضہ ہو گیا 45، یعنی 15,000 ارب روپیہ قرضہ جو ہے وہ موجودہ حکومت نے لیا ہے، اور یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں جناب والا، یہ سارے اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں، یہ سارے اعداد و شمار میرے جو 2 محترم دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے تعلق رکھنے والی وزارتوں کے ہیں۔ 15,000 روپیہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں 2.5 سالوں میں، یعنی 70-72 سالوں میں 30,000 ارب اور صرف 2.5 سالوں میں 15,000 ارب، یعنی جتنا قرضہ پاکستان نے اپنی پوری زندگی میں لیا اس سے آدھا قرضہ آپ نے صرف 2.5 سالوں میں لے لیا۔ تو میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ قرض استعمال کہاں پہ ہوا؟ اس لیے کہ جو قرض مسلم لیگ نون کی حکومت میں لیا گیا، میں اس کی موٹی موٹی تفصیل بتا سکتا ہوں۔ میں بتا سکتا ہوں کہ جناب والا اس قرض سے جو پاکستان کی اکانومی میں سے پیسے خرچ کیے گئے، جو پاکستان نے خود پیسے کمائے یا پاکستان نے دنیا کے دوسرے ملکوں سے پیسے حاصل کیے، ان میں اس ملک میں موٹر ویز بنی، آج پشاور سے کراچی تک کی موٹر وے موجود ہے، اس پہ سفر کیا جاتا ہے، اس کو سراہا جاتا ہے جناب والا۔ اس سے میٹروز بنی، اورنج لائن بنی، اس سے 11,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں بنانے کے کارخانے لگے۔ جناب والا پاکستان میں گیس نہیں تھی کیونکہ ٹرمینل نہیں تھا جہاں پہ گیس کو سٹور کیا جائے، گیس رکھنے کے لیے ٹرمینل بنائے گئے، گیس پائپ لائنز نہیں تھیں، گیس کی پائپ لائن بھی بچھی، لہٰذا ملک میں عام آدمی کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں میسر ہوئیں، پاکستان ایک کونے سے دوسرے کونے تک اعلیٰ ترین سڑکوں کے ذریعے جڑ گیا، گیس کی قلت ملک میں ختم ہو گئی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 2 اور بڑے کام ہوئے۔ ایک ضرب عضب جس نے دہشت گردی کے خلاف جہاد کیا، ایک رد الفساد جس نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کچلا، اور جناب والا پھر کراچی کا امن۔ یہ 3 کام بھی ساتھ ساتھ ان حکومتوں نے کیے جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرضہ لیا اور کیا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی قرضہ لیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آٹا کھا گئے، چینی کھا گئے، بجلی کھا گئے، گیس کھا گئے، پیٹرول کھا گئے، اور شرم کی بات ہے قرضہ بھی کھا گئے۔ تھینک یو سینیٹر بہرامند خان تنگی۔